اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ آیت نمبر 75 سے شروع ہے اور 93 پہ یہ واقعہ ختم ہے۔ وہاں سورہ اعراف میں تو بہت طویل تھا، یہاں تک یہ 2 درس اس میں ہو گئے۔ یہاں پہ رب فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی کہ یا اللہ بھی نے دولت ایمان سے محروم کر دے۔ پہلے تو دعائیں کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے، جیسے نوح علیہ السلام نے بڑی محنت کی۔ آج صبح کا درس بھی ہم نے سورہ نوح سنی تو اس میں آخر کار نوح علیہ السلام نے جب ہاتھ ایسے اٹھایا نا، بولا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک گھر کو بھی نہ چھوڑنا۔ اور پھر جو نبی کے زبان سے، اللہ والوں کے زبان سے جو نکلا بس ہو گیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے مجھے جو راضی کر دے پھر جو بھی مانگتا ہے دیتا ہوں۔ پھر اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کون سے کلمات دہرائے؟ یہاں سے وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو برباد کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، دل سخت ہو گیا تو ختم۔ اور پھر یہی بنی اسرائیل، ان کا ذکر پہلے پارے میں ہم نے کیا، کیا اللہ نے فرمایا ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پتھروں کی 3 قسمیں پھر بتائی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارِ لَمَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ پتھر سے بھی زیادہ وہ ہیں، سخت ہیں، سنگ دل، سنگ کہتے ہیں فارسی میں پتھر کو، سنگ دل ہیں۔ تو اللہ ان کے لیے بھی جو گناہ میں آگے بڑھتے ہیں پھر وہ گناہ کو، ان کو گناہ میں مزہ آتا ہے۔ پھر اللہ اس کردار سے بچائے کہ جب تمہیں گناہ میں مزہ آنے لگا تو مثال کے طور پہ اپنے ہیرونیوں کو دیکھا ہوگا، اس کو کس میں مزہ آتا ہے؟ جب ایک پوڑی مل جائے بس تو برباد ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ اس میں کوئی باقی چیز ہوتی ہے؟ انسانیت ہوتی ہے ان کے اندر؟ سب کچھ ختم۔ جب ہیرونیوں میں ان کو مزہ آ گیا تو جب گناہ میں تمہیں مزہ آنے لگا تو پتہ چلا کہ ایمان ختم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے اعمال صالحات تمہیں خوشی دے، حدیث کے مفہوم بتا رہا ہوں، تمہارے گناہ تمہیں دکھ دے تو مسلمان ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے تو تکلیف ہوتی ہے نا، جب مردہ ہو تو ختم ہوگی بات۔ تو جب ایمان ختم ہوا اب اس کو ہر چیز میں جو ہے نا، گناہ میں بھی، نماز چھوڑنے میں بھی ان کو مزہ آ رہا ہے۔ بولے آج تو میں نے صحیح نیند کی، برباد، بیڑا غرق ہوا، شیطان نے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا، بدبو آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیبت، قبول کر دی گئی، دعوتکما، تم دونوں کی دعا، فاستقیما، ثابت قدم رہو، دونوں ثابت قدم ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ہارون علیہ السلام نے آمین کہا تھا، اور جب نبی کی دعا ہو، نبی کی آمین ہو۔ ماہ رمضان کی ابتدا ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت اجرا سے جو روایت ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ 3 مرتبہ آمین 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 کہا، تو ایک تو حضور پر درود نہ پڑھنے والا، حضور کا نام لیا جائے، دوسرا والدین کو بڑھاپے میں پائے، ان کی اتنی خدمت نہ کرے ان کی مغفرت ہو جائے، تیسرا ماہ رمضان پائے اور اس کی پھر بھی مغفرت نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر تو یقیناً کہ اس نے جو کلمہ پڑھا صحیح نہیں پڑھا، اس کی مثال ایسے انسان مقابلے کے نکلتا ہے نا، مقابلہ ہوتا ہے تو سامنے والا بھی طاقتور ہوتا ہے، ہم پلہ ہوتا ہے، تو یقیناً مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب سامنے والے کو آپ باندھ دے، ان کے ہاتھ بھی باندھے، اس کے پاؤں بھی باندھے، اور پھر بول چلو تیرا مقابلہ ہے،
پھر تو اس کا ایسی تیسی کر دے گا، وہ تو ویسی باندھے، اب نفس باندھا ہوا ہے، شیطان باندھے ہوئے، سب کچھ ہے، اور تیری ایک نیوی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، پھر بھی اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا تو گیا نا۔ چلو ویسے تو نفس بھی بڑا جوبن میں ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، شیطان بھی بڑا حملہ ور ہوتا ہے، تو انسان کمزور ہے۔ ماہ رمضان میں تو سب مزے ہی مزے، گناہگار بھی آ جاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی، پھر بھی اگر اس میں بدبخت نہ آیا اور گٹکا کھاتا رہا۔ مجھے زیادہ تر سفید داڑیوں والوں پر آتی ہے، وہ سفید داڑیوں گٹکے کھا رہے، اور کوئی خربوزہ بیچ رہے تو کوئی تربوزہ اور یہاں پہ گٹکا بہ رہا ہے، دیکھ کے بھی انسان کو افسوس آتا ہے کہ اب اس حالت میں ان کا جو ہے نا حالت خراب ہے۔ وہ پورا جو ہے نا شیطان نے اس کو 11 مہینے عمل اس پر محنت کی، بیڑا غرق کر دیا اس کا۔ تو تم تبلیغ کرتے جاؤ، وَلَا تَتَّبِعَنِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، نادانوں کے پیروی نہ کرو، ان کے راہ نہ چلو، جو دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرو، بس دعا قبول ہو گئی، اب نادان ان پڑھ لا یعلمون جو نہیں جانتے۔ اب دنیا میں قانون یہ ہے کہ لوگ علماء کے پاس بیٹھتے، کس کے پاس؟ جو قرآن پڑھنا پڑھانا جانتا ہو، حدیث جانتا ہو، فقہ جانتا ہو، اس کے پاس بیٹھ کے بھئی چلو وہ پیر بھی بن سکتا ہے، وہ عالم دین بھی بن سکتے ہیں، عالم بھی بن سکتے ہیں۔ اب کوئی جا کے جاہل کو بٹھا دے، سبحان اللہ والوں کو، اللہ معاف کرے، سبحان اللہ بعض علماء بھی کہتے ہیں، لیکن ماننے میرے یہاں سبحان اللہ سے مراد وہ ہے کہ وہ کچھ نہ جانتا ہو، بس وہ صرف یہ اردو کے 2 باتیں سیکھی اور کہتے یار کسی طریقے سے نہ عوام کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ دوسری مسجد تو ویسے بھی نہیں ملی، جو عالم ہے انہیں مسجدوں کی پرواہ نہیں ہے۔ علم اس لیے تھوڑی حاصل کیا کہ پیٹ بھرے گا، اس کو تو یقین ہے کہ قرآن میں نے پڑھا، حدیث میں پڑھا، رزق اللہ کی طرف سے، عوام کی طرف سے نہیں ہے۔ لیکن جو ان پڑھ ممبر پہ بیٹھ گیا، اب وہ مسجد نہیں چھوڑے گا بھائی، سب سے پہلے مسجد میں آئے گا تو مسجد پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے دوسری مسجد تو ملے گی نہیں۔ پھر وہ جو ہے نا بڑا فساد ہے، اور مرید مل گئے تو اب کہتے یار یہ مرید تو 500-600 روپے ایک دیتا ہے سال میں، اگر یہ چلے گئے تو حالات خراب ہوں گے۔ آپ پھر ادھر ادھر کی لگائے، مولویوں کے خلاف وہ سازشیں کرتا رہے گا، ادھر ادھر وہ پیٹے گا۔ تو جو نہیں جانتا، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اس کو قانون یہ کہ جب آپ ان پڑھ ڈاکٹر سے، ان پڑھ طبیب حکیم سے آپ جسمانی علاج نہیں کرتے تو جاہل سے روحانی علاج کیوں کرتے ہو؟ بولا میرا پیر یوں، بولا تیرا پیر کہاں سے پڑھا ہوا ہے؟ بولا پڑھا وڑا نہیں ہے، وہ گدنشین بنا ہوا ہے، وہ فیض جاری ہوا ہے۔ میں نے بولا واہ بھائی واہ، یہ فیض جاری ہوا ہے۔ فیض تو تب جاری ہو، پہلے پڑھے تو صحیح ہے، پڑھنے کے بعد فیض جاری ہوتا ہے، ایسے تھوڑی ہے۔ نہیں وہ ایسے، اس کی داڑھی نہیں ہے، لیکن وہ پتہ نہیں ہے نماز تمہیں یہاں نظر نہیں آتا، وہ کہاں کا نماز؟ ہمیں بھی پہلے شروع میں شک پڑا تھا، مرید کو کیسے ورغہ لایا، ہمیں بھی شک ہوتا تھا کہ عورتوں میں بیٹھا نمازی، جب پتہ چلا وہ تو وہاں جا کے نماز پڑھتا ہے، مدینہ منورہ میں نماز پڑھتا ہے۔ اس نے ہمیں بتا دیا، راز کی بات ہے۔ ذرا داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ کہیں بال گر جائے گا تو گناہگار ہوں گے، مجھ اس لیے بڑی گری رکھی ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں بال گر جائے، داڑھی ہم نے اس لیے چھوٹی رکھی بال نہ گرے، بے ادبی نہ ہو۔ یہ دیکھ پٹی ایسے پڑھائی، گانے بھی سنو، بجانے بھی، اور یہ بھی مولوی بڑے تنگ نظر ہیں۔ واہ سبحان اللہ، دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور مرید کہتے بس ہمیں تو پیر مل گیا بھائی، ہمیں بتا دیا پیر صاحب نے، میں جانوں وہاں دے، وہ کہتے تم سے پیسے لے لیں وہاں پہ دیکھیں گے۔ تو ان پڑھوں کی بات نہیں مانو، جو نادان ہے، ہر غلط راستے پر چلنے والا نادان ہے۔ سورۃ نمبر 16 وہ 4 آیت نمبر 17 میں انما توبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہاں دیکھیں جہالت میں جو نادانی گناہ کرے، یعنی کوئی بھی ہو جب گناہ کرے وہ نادان ہے، وہ جاہل ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل الْبَحْرَ، ہم نے بحر قلزم بنی اسرائیل کو پار کروایا، بظاہر ہم صاف اضرب بعصاک البحر، دریا کو اللہ کا حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے مارا، 12 راستے بن گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے پار کروایا تھا۔
وہ تو معجزہ تھا، قدرت اللہ کی تھی. پھر اللہ فرماتے میرے بن جاؤ، میرے ہو کر بن جاؤ. پھر دیکھتے دریا میں بھی خشک راستے نظر آئیں گے. اللہ کی قدرت ہے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ فَأَتْبَعَ پیچھا کیا ہم بنی اسرائیل کا فرعون نے، وجنود مضاف الیہ مل کر اس کے لشکر نے، سب کے سب ان کے پیچھے لاکھوں کے تعداد سے. غالباً اس وقت بنی اسرائیل کتنے تھے؟ 6 لاکھ کے لگ بھگ ہوں گے. وہ بہت زیادہ تھے، فرعونی بہت زیادہ تھے. بڑے بظاہر تو وہ بنی اسرائیل کو پکڑنے جا رہے تھے، لیکن اصل میں اللہ کی گرفت میں پکڑنے کی گرفتار ہونے کے لیے جا رہے تھے. اللہ والوں کو جو پکڑتا ہے انہیں ان کا پیچھا کرتے تھے، وہ خود اللہ کی گرفت میں آ جاتے. اللہ فرماتے تم اپنا راستہ صحیح چلو، تم یہ پرواہ نہ کرو فرعون نمرود جتنے بھی طاقتور ہوں گے ان کا میں کام قیام کروں. تم يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اللہ مدد کب کرتا ہے؟ کہ جب تم دین کی مدد کرو. سورۃ نمبر 47 آیت نمبر 7 یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم دین کی مدد کرو، سوچے تمہاری دین کے لیے ہونی چاہیے. مسجدوں کا بات کرو، مدارسوں کو، ضروری نہیں کہ پیسہ دو، اچھی سوچے دو ان کو. دعائیں میں یاد رکھو، ان لوگوں کے لیے دعائیں کرو. یا اللہ جو مسلمانوں کی نسلوں کی حفاظت کرتے اللہ تو ان کی مدد فرما. تمہارے 2 کلمات بھی ان کے لیے کافی. بغیاً بغاوت کرتے ہوا، عدوان سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا انہوں نے کیا کہ ہم ان کو جو ہے نا بھاگنے نہیں دیں گے. اب چھوڑ دو، جا رہے تو پٹھان کہتے ہیں غل سوکتر کور پولی نسغلی. پٹھان کہتے ہیں چور کو ان کے گھر تک ان کا پیچھا نہ کرو. اب چلے گئے، تمہیں ویسے بھی تم نے بولا یہاں نہ رہو، چلے گئے. جو اللہ والوں سے کسی شہر کو صاف کرتے ہیں نا، ان سے خود وہ شہر صاف ہوتا ہے. وہ خود اس شہر سے نکالے جاتے ہیں. بولو چل تم نہیں رہو گے. یاد رکھو یہ اللہ کی زمین ہے. حَتَّى اِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ. خود آیا تو ڈرنے لگا. ہمان کہتے تو آ گیا، تو ابھی ہے. یہاں تک کہ غرق ہونے نے ادرک اس کو گھیرا، وہ فرعون کو غرق ہونے نے آ لیا اس کو. اس طرح کے پانی ان کے منہ تک آ گیا. اب اس کو یقین ہو گیا کہ بات تو ختم ہو گئی. اور اب یہاں پہ دیکھیں، قال فرعون نے بکواس کی، آمنت میں ایمان لایا، انہو بے شک شان یہ لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ابھی تک کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی. اب کہاں گیا انسان؟ تو بڑی بڑی مار رہا تھا، تو ذو الاوتاد بنا ہوا تھا. پیچھے کیا پڑا؟ لعالن، بہت بڑا بنا ہوا تھا، سرکش بنا ہوا تھا، بڑا بلند. میرے جیسے کون ہے؟ بولا میں خدا ہوں، خدا مجھے پوجو. اب یہاں کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا الذی سوائے اس اللہ کے آمنت بھی بنو اسرائیل، اس اللہ پر ایمان لائے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں سے. اب انہوں نے دماغ ٹھکانے پہ آ گیا. اچھا یہاں پہ نکتہ دیکھیں کہ اتنا سرکش اور انادی تھا کہ نہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، نہ ہارون علیہ السلام کا نام لیا. ڈوب رہا ہے پھر بھی کہتا ہے دل میں تو ہے کہ انہی کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی. ان کا نام نہیں لے رہا. بھئی ان دونوں کا نام لے لو نا. نہیں بھائی، اس وقت بھی اناد دل میں ہے. مفسرین لکھتے ہیں اگر ان کے دل میں اس وقت بھی محبت آ جاتی تو کچھ نہ کچھ، لیکن اس وقت بھی اناد ہے. اب بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتا کہ اکثر علماء تو ممبروں پر یہ کہتے ہیں کئی سے میری بات ہوئی لیکن مانتا کوئی نہیں. آج تک کوئی بھی نہیں مانا. جس نے تقریر کی میں نے بولا حضور یہ آیت نہیں ہے کہ میں فرعون نے کہا آمنت برب موسیٰ، کہتے ہم نے پڑھا ہے. تو حافظ ہے؟ میں نے بولا نہیں. تمہیں کیا پتہ ہے؟ ہم نے پڑھا ہے. میں نے بولا ہمیں بھی تو دکھا دو.
زندگی بھر قرآن پڑھتے رہی، آیت ہمیں نہیں ملی۔ بولے جب تو حافظ نہیں ہے تو کیوں بولتا ہے؟ اب قرآن پاک پڑھا ہوا تو نہیں ملا ہمیں، اور باقاعدہ کتابوں میں یہ آیت لکھی ہوئی بھی ہم نے دیکھی، کتاب لکھی اس میں لکھ دیا کہ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا آمنت برب موسیٰ، بھائی کہاں اس نے، ہمیں تو نہیں ملا، انادی۔ اور ہمیں اس لیے یاد ہے کہ دورہ تفسیر پڑھتے وقت کہ انہوں نے علماء نے کہا کہ ہاں ڈوبتے وقت بھی اس کے دل میں کینہ و بغض تو تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اس وقت جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی، جب موت آ گئی ہر طرف سے، موت نے اپنے پنجے ڈال دیے، اب تمہیں یقین ہو گیا، اب تو ختم نا۔ اب کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ یہاں 3 اقرار کیے، ایک آمن تو بھی، اور ایک انا من المسلمین۔ اللہ کریم نے فرمایا آنا اب وقد عصیت، اب تو ایمان لاتا ہے، اور بے شک تو نے نافرمانی، عصیت خود نافرمانی کی تو نے، قبل اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور دوسرا یہ کہ تو فساد کرنے والا دوسروں کو بھی روکتا تھا۔ ایک تو خود نافرمان ہوتے، ایک دوسروں کو نافرمان، ایک درس میں نہیں آتا لیکن ایک شخص ہے وہ کہتا ہے اللہ مجھے توفیق دے، ایک یہ کہتا نہیں میں بھی نہیں آؤں گا، کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دوں گا، پورے محلے میں گھوم رہا، دیکھے جامعہ عزیزیہ میں جو درس ہوتے وہاں نہیں جانا، ٹھیک ہے نا۔ میرے کئی بھائیوں کے پاس یعنی اتنے بڑے شیطان کہ بھائی دوسروں کو بھی کہتے علماء کے بعد نہیں بیٹھو بھائی جہاں درس قرآن ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کی جدوجہد ہونی چاہیے نا، آؤ بیٹھو، 1 ہفتہ 2 ہفتے بیٹھو، دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو دنیا پر کبھی ناز نہیں کرو، دنیا میں بڑے بڑے محل ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، ایک دن یہ دنیا رہ جائے گی، آگاہ اپنے کو موت سے کوئی بشر نہیں۔ کتنا طاقتور تھا، اب عبرت کی نشان، پوری دنیا اس کا ڈھانچہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ فرمائے تیری جسم کو ہم نے نجات دی کہ لوگ دیکھیں کہ تو کیا کر سکتا ہے۔ اب فَالْيَوْمَ آج دن نُنَجِّي کا نجات دیتے بھی بدن کا، تیری جسم کو، تیرے لاش کو اترا دیں گے تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی بن جائے، عبرت بن جائے، لمن خلفک آیا۔ اللہ اکبر کثیرہ۔ روح البیان نے فرمایا کہ یہ حضرت جبریل کا کلام ہے جو فرعون کے ہلاکت کے بعد آپ نے فرمایا، معلوم ہے کہ مردے سنتے ہیں اور ان سے کلام کیا جا سکتا ہے، کہ جبریل نے ان سے کہا کہ دیکھ۔ اور اس سے پہلے ایک واقعہ یہاں پہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرعون کے پاس تحریری سوال لائے کہ تیرا کیا حکم ہے اس غلام کے بارے میں جو اپنے آقا کے نعمتوں پر پلا ہو، تیرے ٹکڑوں پہ پلا، ہاں، اور پھر اسی کی بغاوت کرے، اس کے مقابلے میں آ جائے، تو بولے اس کو تو دریا قلزم میں غرق کرنا چاہیے۔ تو جب ڈوب رہا تھا نا، جبریل ہے بولے یہ دیکھ، یہ فتویٰ تو نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سب کچھ دیا، تو اس کے مقابلے میں آیا تھا، کہتا میں خدا ہوں، فتویٰ تو نے خود تحریر کیا، اب سزا خود تجویز کی ہے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام میرا نافرمان، بھائی تو نافرمان تو ہے، وہ تو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت لوگوں میں سے ہماری آیتوں سے، ہماری قدرت کے نشانیوں سے غافل ہیں، اس طرح کے واقعات سن کر بھی عبرت نہیں پکڑتے۔ معلوم ہوا کہ گزشتہ عذابات والی قوموں کے حالات پڑھنے سنانے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، جن کو عبرت حاصل ہو، بے وفا ہیں۔ وَلَقَوْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو آباد کیا، مبوّع صدق، عزت کی جگہ میں، سچائی کی جگہ میں ہم نے رزق دیا۔ دیکھیں بظاہر تو ایک خوبصورت شہر سے نکلے جو اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتے، اور کہاں گئے؟ دریا کے باہر کیا تھا؟
تیہ کا میدان، تیہ کہتے سرگردانی کو، پریشانی کو، کہ نہ سبزہ ہے، نہ پانی ہے، نہ آبادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دشت بیابان ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھ۔ انسان سمجھتے ہیں نا کہ رزق شہر میں، ارے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، قرآن پاک پڑھنے والوں، ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے اولاد کو کہاں چھوڑا تھا؟ انسان تو انسان ہے، وہاں درخت بھی سبز نہیں رہتا تھا، پرندے بھی ہوا میں نظر نہیں آتے، ایسے خشک اور ایسے گرم علاقہ۔ جب بیوی پوچھتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بولا ہاں، بولے اب اللہ میں ضائع نہیں کرے گا، کہ انسان کی بو تک نہیں ہے، ریگستان کے علاوہ کیا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے رزق دیا؟ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی ایک دعا بھی تو کی تھی، یا اللہ انہیں پھلوں سے رزق دے، من الثمرات، ایسے رزق دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پھل اور دنیا کی نعمتیں وہ وہاں ہیں جہاں ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے۔ اللہ پھر دکھاتا کہ دیکھ اس پر نہ جاؤ کہ یہاں سبزہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس سبزے کو ختم بھی تو کر سکتے ہیں۔ مصر آباد تھا، کیا ہوا؟ اور تیکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے بنی اسرائیل کو طیبات سے رزق دیا، تی کے میدان میں منع و سلوہ، اور شام کے علاقے میں لذیذ اور حلال پھل، مگر ان سے شکریہ ادا نہ ہوا، ناشکری کی۔ بنی اسرائیل نے بھی، اللہ فرماتے کتنے بڑے دشمن سے ہم نے نجات دی، اس دشمن کو ڈوبتے ہوئے، غرق ہوتے ہوئے، جو تمہارے بچوں کو زندہ ذبح کرتا تھا، تمہاری بچیوں، تمہارے عورتوں سے گھروں میں کام لیتا تھا، کس قدر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تھا، اور پھر بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی قوت دی، دشمن برباد ہوا اور تم پھر بھی دنیا پرستی میں لگے، فرقوں میں بڑھ گئے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد سے معلوم ہے کہ جس علم کے ساتھ معرفت اللہ کا فضل نہ ہو وہ عذاب اور حجاب ہے۔ تو کپا علم لار مندے سوے بید فضلہ چا بدوال بولی نو بولی سینہ، اللہ کا فضل نہ ہو نا تو پھر علم سے راستہ نہیں ملتا ہے۔ بڑے بڑے پھر جو ہے نا برسی صاحب کو دیکھو، ادھر بالمبے نے باورا کو دیکھو، شیطان کو دیکھو، علم پر کبھی یہ نہ کرنا کہ بس علم آ گیا تو نہیں، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل نہ ہو کسی سے نجات نہیں تھی۔ ان ربک یقضی بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، دنیا میں تو چلو چل جائے گا، قیامت کے دن یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اب ہمارے بہت سارے اختلافات ہیں، یہاں سے بنی اسرائیل کا واقعہ بھی ختم ہو، فرعون کی کہانی ختم ہو گئی، ڈوب گیا، مر گیا، مردود، ختم۔ سرکش آتے رہتے ہیں، اللہ والوں کے مقابلے میں جو بھی آیا برباد ہوگا۔ یقین رکھو اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کا کوئی ایک بال تک ضائع نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ذات پر بھروسہ کرو، راہ راست پر چلو۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، بالکل قریب آ چکا ہے۔ میں کہتا ہوں میری نصیحت ہے کہ اختلافات نہ چھیڑو۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ایک مہینہ روزہ مانتے ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کرتا، ہر روز 5 وقت کی نماز مانتے ہیں، باجماعت پڑھنا سنت مؤکدہ بمنزل واجبہ ہے۔ اس کے ساتھ سحری افطاری میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ہمارا صبح صادق جیسے شروع ہو گیا، 1 سیکنڈ کا ٹائم بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ دوسروں کو چھوڑو جو آپ کو بولیں گے ابو داؤد میں یہ ہے کہ نہیں جب تک اذان ختم نہیں ہو تو کھاتا رہے، تو پیتا رہے۔ وہ حضرت بلال کی اذان ہے جو ابھی بھی عرب میں اذانیں ہوتی ہیں، تہجد کے لیے بعض علاقوں میں اذانیں ہوتی ہیں۔ بولا عبداللہ ابن مکتوم کی جب اذان ہو وہ سے صبح صادق کے لیے تھی۔ صبح صادق ہو گیا، آپ نے 1 لقمہ بھی جان بوجھ کر کھایا، روزہ ختم ہو گیا۔ سحری
سورج غروب ہو جائے آپ کو یقین ہو جائے بس فوراً روزہ افطار کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں برکت ہے۔ سحری تاخیر سے کرو، اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ اختلاف یہاں تک کہ تراویح اب بھی 99% لوگ جو ہے نا دنیا میں ائمہ اربعہ 20 رکعت مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج سے 150 سال قبل تک یہ 8 رکعت والے اور تراویح پہ اختلاف والے یہ ڈالروں پہ جو پلے یہ نہیں تھے، یہ لوگ جو فساد کرتے ہیں اور خاص کر سوشل میڈیا پر ہم کہتے تم پڑھ رہے ہو نا، چلو یہ حساب کتاب تم دو گے، رب نے فرمایا نا فیصلہ میں کروں گا، کم از کم مسلمانوں کو بدنام نہیں، یہ نہیں کرو کہ یہ نہیں بھائی ٹھیک ہے تمہارے پاس دلیلیں نہ پڑھو۔ میں تو کہتا ہے اس سے اچھا ہو کہ ہم ان سے مباہلہ کریں کہ آ جاؤ دعا کریں یا اللہ جو غلط ہے اس کو خدا کر کرے۔ جو مسلمانوں کو ورغلار کون ہے، لیکن پھر بھی چلو یہ سنت مؤکدہ ہے، چھوڑو اس مسئلے کو، لیکن سوشل میڈیا پر اس بات کو نہ ابھارو۔ بس اکثریت ہماری ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، کشمیر، احناف کا پلڑا بھاری ہے۔ ہم کہتے ہیں 20 رکعت تراویح مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی پڑھتے رہو۔ اختلافات سوشل میڈیا کو جو ہے نا اس پر عوام بھی جو 2 نمبر خاص کر جو لبرل قسم کے لوگ جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں وہ اب کی ویڈیو کو آگے بھگاتے بولے دیکھ مولویوں کا خود بنی ہے۔ 2 نمبر انسان جو ہے نا وہ ان لوگوں کو بڑا پسند کرتے جو فسادی آتے بولے اچھا ہوا کام تو مل گیا، سمجھ آ گئی۔ کل کوئی چڈی پہن کر آگے ممبر پہ کھڑا ہو گیا نا بولے یار یہ زبردست ہے، کل کو یہ آئے گا بولے گا دیکھ جب اللہ نے ننگا پیدا کیا تو ہم ننگے گھومیں گے، بولا یار بات تو صحیح ہے، ورنہ اللہ تو ماں کے پیٹ میں بھی تو کپڑے پہنا سکتا تھا، لیکن جب اللہ نے ننگا پیدا کیا تو بس ننگے گھومیں۔ اللہ ان کے شر سے بچا، بولو امین۔ ہو سکے امامہ باندھو، ہو سکے ٹوپی پہنو، کپڑے پہنو، 17 عورت تو کم از کم رکھو، اختلافاتوں کے پیچھے نہ پڑو، ٹھیک ہے۔ عالم اللہ والوں سے یہاں تراویح پڑھنے والوں سے گزارش ہے ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑو۔ آپ لوگ جہاں جہاں مسلمان سنی اہل سنت جماعت ہیں اپنے معمولات پر لگے رہو، ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کامیابی اسی میں ہوگی کہ ہم سوشل میڈیا پر اس کے شکار نہ ہوں کہ لوگ دیکھے بولے یار مولویوں نے ابھی یہی بات باقی تھی۔ بس کوشش کرو اچھی باتیں کرو، ہاں لوگوں کو یہ توجہ دلاؤ کہ یہ وظائف پڑھو، اللہم اجرنا من النار پڑھو، اللہم انا نسألک رضواک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو، کلمہ شہادت پڑھو، استغفار کرتے رہو، تلاوت کرو، ان چیزوں کی طرف توجہ دو، ایک دوسرے کے پاس نہیں پڑھو، یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ آپ مسلمان ہیں، اس قرآن کو پیارے نبی کے فرامین مجتہدین کرام کو جو انہوں نے فقہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کے جو انہوں نے تشریحات کیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، پھر دوسرا پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔